السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں دنیا کے جھگڑے مت لاؤ، بہت ہی پیارا بیان مولانا ابراہیم صاحب کا۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے، جزاک اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز کو اچھا بنانے کے لیے پیٹ کو اور پیٹھ کو ہلکا رکھو۔ حدیث میں ہے نماز اچھی بنے اس کے لیے کیا کرے کہ پیٹ کو ہلکا رکھو اور پیٹھ کو ہلکا رکھو۔ پیٹھ کو ہلکا رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ بہت سی دنیا کے جھگڑے اپنے ساتھ لے کر کے نماز پڑھو گے تو وہ نماز کیسی ہوگی؟ وہ تو پھوس پھوسی ہوگی، پیچھے سے کوئی کھینچ رہا ہے۔ کیوں؟ بہت سے جھگڑے اپنے ساتھ لگا رکھے ہیں، وہ نماز اچھی نہیں ہوگی، وہ تو ہلکی پھلکی ہوگی، جلدی پوری ہو جاوے۔ اس لیے کہا کہ اپنے پیٹ کو پیٹھ کو اللہ کی عبادت نماز کے لیے ہلکا رکھو۔ یہ پیٹ بھی ہلکا رہے۔ پیٹ بھاری ہوگا تو اس کو نماز میں کیا مزہ آئے گا؟ جی ہاں، تو یہ عمل کو اچھا بنانے کی بات ہے کہ عمل کو اچھا بناؤ کہ اس کی صورت بھی اچھی بنے، اس کی حقیقت بھی اچھی بنے۔ صورت اچھی بنتی ہے سنت کی پابندی سے، عمل کی صورت اچھی بنتی ہے کس سے؟ سنت کی پابندی سے۔ سنت کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، کہ سنت کے مطابق ہو گیا کہ وہ اچھا ہوا۔ اس سے بہتر کوئی خوبی نہیں ہے کہ عمل ہو گیا طریقے کے مطابق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بھی بتاتے تھے عمل صحیح کرنے کے لیے اور مسائل بھی بتاتے تھے۔ فضیلت بتائی کہ ایک سجدہ زمین آسمان سے بڑھ کر کے ہے۔ مثال کہہ رہا ہوں، ایک سجدہ زمین آسمان سے بڑھ کر کے ہے، اور بندے کو سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی اللہ کے یہاں سجدے سے ہوتی ہے۔ یہ فضیلت ہوئی مثال کی۔ پھر سجدے کا مسئلہ بتایا تاکہ اس کی شکل صحیح ہو جائے۔ فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں سجدہ 7 اعضاء پر کروں۔ سجدہ صحیح کرنے کی شکل، یہ سجدہ کیسے صحیح ہوگا؟ اللہ نے کہتا تھا کہ اپنے عمل کی شکل اچھی سے اچھی بناؤ سن کر کے، تو سجدہ صحیح کیسے بنے گا؟ تو ایک تو فضیلت بتائی کہ اس یقین کے ساتھ کہ جو میں اب سجدہ کر رہا ہوں یہ زمین آسمان سے بہتر ہے، اور میں جو سجدہ کر رہا ہوں یہ اللہ کے قرب ہے، مجھے اللہ سے نزدیکی حاصل ہوگی، جتنے سجدے ہوں گے اتنے درجے ہوں گے۔ یہ مسئلہ بتایا کہ 7 اعضاء پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہے تاکہ سجدہ صحیح ہو جاوے۔ کہ 7 اعضاء کون سے؟ کہ 2 قدم، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، کتنے ہو گئے؟ اور 1 چہرہ، یہ 7 ہو گئے۔ سجدہ صحیح کرنے کی شکل۔ اب یہ سجدہ سنت کے مطابق ہوا، یہ عمل کی شکل صحیح ہوئی۔ اللہ نے حکم دیا ہے رکوع کرو، سجدہ کرو، قرآن پاک میں کہ سجدہ کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کی صحیح شکل بتائی۔ اس طرح پورے دین میں ہے کہ دین کے عملوں کی ساری شکل صحیح ہو جاوے۔ اس لیے نبی بھیجے گئے ہیں کہ وہ عمل کر کے بتائیں، عمل کر کے بتائیں کہ دیکھو یہ شکل صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے بتایا اور یہ فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ صحیح شکل۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ میرے بندوں کو بشارت دو جو بات کو سنتے ہیں اور جب عمل کا نمبر آتا ہے
تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا بناتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں عمل کرنے کے لیے. جیسے دنیا کی چیزوں کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر عمل میں لاتے ہیں. بغیر سیکھے سمجھے نہیں بیٹھ جاتے عمل کرنے کے لیے. سیکھیں گے، سمجھیں گے، پھر عمل میں لائیں گے. دین کا بھی میرے دوستوں یہی تقاضا ہے. اگر یہ بات ہو گئی تو کہ ہاں پھر یہ لوگ صحیح راستے پر ہے، یوں کہا یہ صحیح راستے پر ہے، ان کا رخ صحیح ہے. اولئک الذین ھدی اللہ ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں اور یہی سمجھدار ہیں. کہا یہی سمجھدار ہے کہ سنے بھی، مانے بھی، عمل بھی کرے اور عمل کی اچھی اچھی شکل بناوے. تو میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ کارگزاری سنی تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور یہی باتیں ہمیں اپنے اندر اور دین کے اندر لے کر آنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کریں. ہمارے دین بہت پیارا دین ہے. جزاک اللہ.